اب ایک غلطی بتائی گئی نا کہ ان 10 صورتوں میں ایک صورت بیچ کی نہیں پھاندنی ہے، ایک صورت بیچ کی نہیں پھاندنی ہے کہ اب پہلی رکعت میں ہم نے الم تری کیفا پڑھا، اب دوسری رکعت میں لیلافی قریشین چھوڑ کر کے ارایت الذی اگر پڑھ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ اب ایسی غلطی نہیں کر رہا. یہ قرآن والے سمجھ لیں اچھی طریقے سے جو لوگ نماز پڑھا رہے ہیں. اب ایسی غلطی نہیں کریں. کم سے کم 2 صورتوں کا وقفہ ہو بیچ میں، 2 صورتوں کا وقفہ ہو بیچ میں. ایک بات ہو گئی. ابھی قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرما دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب تو اس سے مراد کیا ہے؟ 24 گھنٹے آدمی اور انسان اور جنات سب سجدے میں رہے. عبادت تو عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے تو بہت بڑی بات ہے جو سمجھا. میں 5 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ذرا سا معاملہ یہاں سے یہ لے لو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سا ٹائم مکروہ رکھا ہے، بہت سا ٹائم اس میں جو ہے بالکل سجدے کے معاملات سے بالکل سجدہ ہی نہیں ہوگا. ایسے کراہیت والا وقت رکھ دیا ہے، مکروہ رکھ دیا ہے. اس وقت میں کوئی سجدہ نہیں کر سکتے. اس سے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تم کو کام کے لیے بھی پیدا کیا ہے. تمہارا کام بھی عبادت بن جائے، تمہارا کھانا بھی عبادت بن جائے، تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے، تمہارا جو ہے بیت الخلاء اور پیشاب کرنا بھی عبادت بن جائے. اس لیے یہ ہے عبادت 24 گھنٹے. سنت کے مطابق بیت الخلاء جانا سیکھ جاؤ، سنت کے مطابق باہر آنا سیکھ جاؤ، سنت کے مطابق سونا، سنت کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لینا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لینا، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھ لینا، دسترخوان بچھا کر کھانا کھا لینا. یہ ہے اصل. اب میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ان باتوں کو لانا ہے اپنی زندگی میں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اپنے زندگی میں لے آؤ گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے تو ناکامی ہاتھ لگے گی، کبھی بھی دین زندگی میں نہیں آئے گا. اور نماز کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں یاد کرنا. 3 چیزیں: ایک فرائض نماز، دوسرا شرائط نماز، اور تیسرا واجبات نماز. جب تک کہ یہ 3 چیزیں نہیں یاد ہوں گی تو سمجھ لو آپ نماز کے عالم نہیں بن پاؤ گے. آپ نماز کے عالم نہیں بن پاؤ گے. اور یہ فرض ہے ہر 10 سال کے بچے کے اوپر کہ وہ نماز کا عالم ہو. قرآن کا عالم نہ بنے لیکن نماز کا عالم بننا چاہیے، کیونکہ نماز 8 سال کے لڑکے کے اوپر فرض ہے. نماز 8 سال کے بچے کے اوپر فرض ہے، اور روزہ 10 سال کے لڑکے پر فرض ہے. انشاءاللہ اب رمضان آنے والا، روزہ رکھیں گے سب لوگ، اور نماز کی پابندی اب آج ہی سے کریں گے. اور نماز خوب پڑھو، اتنا پڑھو کہ تم کو نماز یاد کرائی جائے بار بار کہ یہاں پر یہ غلطی ہو رہی ہے تو ہم کو کیسے صحیح کرنا ہے. اور اس کے لیے پوچھو، کرنا نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ سبھی لوگ. اب دوسرا کام ہے آج ناخن کاٹنے کا. ناخن کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن مخصوص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جمعے کے دن ناخن تراشے ہیں. تو ناخن جمعے کی نماز سے پہلے ہی تراش لینے چاہیے، اور اپنے اپنے گھروں میں ناخن جا کر کے تراش لیں، تاکہ سنیچر والے دن جب میں ناخن چیک کروں تو کسی کے ناخن بڑے نہ ملنے پر اور گندے نہ دکھیں. سمجھ گئے؟ ناخن کاٹنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے کلمے والی انگلی، پھر اس سے بڑی والی، پھر اس کے کنارے والی، پھر شنگلیا. انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے. اب الٹے ہاتھ کی، پھر شنگلیا، پھر بڑی، پھر سب سے بڑی انگلی، پھر یہ والی انگلی، پھر انگوٹھا، پھر داہنے ہاتھ کا انگوٹھا آخری میں. سمجھ گئے؟ انشاءاللہ یاد رہے گا. پھر سے ایک مرتبہ دوہرا لو. سیدھے ہاتھ میں، پھر 4 ہو گئی. پھر یہاں ہے 5 6 7 8 9. اب یہاں سے 10. ٹھیک ہے؟ کر لیں گے اسے انشاءاللہ. چلیے کوشش کریے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. السلام علیکم.